بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. Dear students and learners, noun, pronoun, adjective اور verb کے بعد اب ہم پانچویں پارٹ آف اسپیچ ایڈورب کو ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم مختلف لوگوں یا چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے متعلق مزید جاننا یا بتانا چاہتے ہیں تو یہ مزید اطلاع ہمیں ایڈجیکٹیوز دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کام کب، کیسے، کہاں، کیوں، کتنی بار ہوتا ہے، ہوا یا ہوگا. ایسا لفظ جو ان سوالات کا جواب دے یعنی کام، عمل کی وضاحت کرے، ایڈورب کہلاتا ہے. اس سینٹنس پر غور کریں. He closed the door. اس نے دروازہ بند کیا. اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے دروازہ کیسے بند کیا. He closed the door carefully. اس نے دروازہ احتیاط سے بند کیا. اس فقرے میں carefully verb closed کی وضاحت کر رہا ہے کہ دروازہ بند کرنے کا عمل کیسے ہوا، لہٰذا carefully ایڈورب ہے. اسی طرح ندیم ran quickly. ندیم تیزی سے دوڑا. اس فقرے میں quickly ایڈورب ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ دوڑنے کا عمل کیسے ہوا. مزید دیکھیے. He always works hard. وہ ہمیشہ سخت محنت سے کام کرتا ہے. اس فقرے میں hard ایڈورب ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے یعنی سخت محنت سے کام کرتا ہے. ایڈورب بنیادی طور پر تو ورب کی وضاحت کرتا ہے مگر بعض ایڈوربز ایڈجیکٹیوز یا دیگر ایڈوربز کی وضاحت بھی کرتے ہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے اگزامپلس دیکھیے. This is a fairly large room. یہ ایک خاصا بڑا کمرہ ہے. اس فقرے میں fairly ایڈورب ہے اور large جو کہ ایڈجیکٹیو ہے کی وضاحت کر رہا ہے کہ کمرہ بڑا نہیں، خاصا بڑا ہے. اسی طرح she is an extremely intelligent student. وہ ایک انتہائی ذہین طالبہ ہے. اس فقرے میں extremely ایڈورب ہے اور intelligent جو کہ ایڈجیکٹیو ہے کی وضاحت کر رہا ہے یعنی وہ ذہین نہیں، بہت ذہین طالبہ ہے. He is a very good boy. وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے. اس فقرے میں very ایڈورب ہے اور good جو کہ ایڈجیکٹیو ہے کی وضاحت کر رہا ہے یعنی وہ اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا لڑکا ہے. اب دیکھیے کہ ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کی وضاحت کیسے کرتا ہے. علی اسپیکس انگلش فلوئنٹلی. علی روانی سے انگریزی بولتا ہے. اس فقرے میں فلوئنٹلی ایڈورب ہے جو کہ بولنے کے عمل یعنی ورب کی وضاحت کر رہا ہے. اب اگر کہا جائے علی اسپیکس انگلش ویری فلوئنٹلی، علی بہت روانی سے انگریزی بولتا ہے. اس فقرے میں ویری بھی ایڈورب ہے جو کہ فلوئنٹلی کی وضاحت کر رہا ہے یعنی وہ روانی سے نہیں بلکہ بہت روانی سے انگریزی بولتا ہے. ڈونٹ واک سو فاسٹ. اتنا تیز مت چلو. اس فقرے میں فاسٹ ایڈورب ہے جو کہ چلنے کے عمل کی وضاحت کر رہا ہے اور سو بھی ایڈورب ہے جو کہ فاسٹ کی وضاحت کر رہا ہے. I am really very sorry. مجھے واقعی بہت افسوس ہے. اس فقرے میں ویری ایڈورب ہے اور یہ سوری جو کہ ایڈجیکٹیو ہے کی وضاحت کر رہا ہے مگر ریئلی بھی ایڈورب ہے جو کہ دوسرے ایڈورب ویری کی وضاحت کر رہا ہے. اس طرح ایڈورب کی تعریف یوں کی جاتی ہے. ایسا لفظ جو کسی ورب، ایڈجیکٹیو یا کسی اور ایڈورب کی وضاحت کرے. انگریزی میں ایڈورب کی تعریف یوں کرتے ہیں. A word which modifies a verb, an adjective or another adverb. Now we discuss kinds of adverbs. The first kind is adverbs of manner. Adverbs of manner show how or in what manner an action takes place. Adverbs of manner بتاتے ہیں کہ کام کیسے یا کس انداز سے ہوتا ہے، ہوا یا ہوگا. مثالیں دیکھیے. He performs his duty honestly. وہ اپنا فرض ایمانداری سے سر انجام دیتا ہے. She works lazily. وہ کاہلی سے کام کرتی ہے. The boy works hard. لڑکا سخت محنت سے کام کرتا ہے. He drove the car slowly. اس نے سست رفتاری سے گاڑی چلائی. The Muslims fought bravely. مسلمان بہادری سے لڑے. He will run the business properly. وہ کاروبار کو احسن طریقے سے چلائے گا. He played well in the final match. وہ فائنل میچ میں اچھا کھیلا. We went to Islam Abad by air. ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اسلام آباد گئے. ان فقرات میں honestly, lazily, hard, slowly, bravely, properly, well اور by air adverbs of manner ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے یا ہوا.
Now we come to adverbs of place. Adverbs of place show where an action takes place. Adverbs of place بتاتے ہیں کہ کام کہاں ہوتا ہے، ہوا یا ہوگا. مثالیں دیکھیے. Stand here. یہاں کھڑے ہو جاؤ. I have looked for him everywhere. میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا ہے. He looked up. اس نے اوپر دیکھا. Come in. اندر آ جاؤ. Walk backward. پیچھے کی طرف چلو. My brother has gone outdoors. میرا بھائی باہر گیا ہوا ہے. Go there. وہاں جاؤ. He went home. وہ گھر چلا گیا. The cat was sleeping under the table. بلی میز کے نیچے سو رہی تھی. ان فقرات میں here, everywhere, up, in, backward, outdoors, there, home اور under the table adverbs of place ہیں. The next kind is adverbs of time. Adverbs of time show when an action takes place. Adverbs of time بتاتے ہیں کہ کام کب ہوتا ہے، ہوا یا ہوگا. مثالیں دیکھیے. He is leaving today. وہ آج روانہ ہو رہا ہے. I want to see him now. میں اب اسے ملنا چاہتا ہوں. She has not finished her work yet. اس نے ابھی اپنا کام ختم نہیں کیا ہے. That day he arrived late. اس دن وہ دیر سے آیا. I hurt my knee yesterday. میں نے کل اپنا گھٹنا زخمی کر لیا. He comes here daily. وہ روزانہ یہاں آتا ہے. I have already heard this news. میں یہ خبر پہلے ہی سن چکا ہوں. The book was not available then. تب کتاب دستیاب نہ تھی. اسد will go to Lahore tomorrow. اسد کل لاہور جائے گا. ان فقرات میں today, now, yet, that day, late, yesterday, daily, already, then اور tomorrow adverbs of time ہیں. Now we come to adverbs of frequency. Adverbs of frequency show how often an action takes place. Adverbs of frequency بتاتے ہیں کہ کام کتنی بار، کب کب یا کس تواتر سے ہوتا ہے، ہوا یا ہوگا. Examples دیکھیے. علی often visits me. علی اکثر مجھے ملنے آتا ہے. اس فقرے میں often ایڈورب آف فریکوینسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملنے کا عمل اکثر ہوتا ہے. مزید دیکھیے. I have been to London twice. میں 2 مرتبہ لندن گیا ہوں. He always helped us. اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی. She seldom comes here. وہ کبھی کبھار یہاں آتی ہے. I have not seen him even once. میں اسے ایک بار بھی نہیں ملا ہوں. He frequently comes late. وہ اکثر تاخیر سے آتا ہے. He will again contact us. وہ دوبارہ ہم سے رابطہ کرے گا. We usually take breakfast at 7 a.m. ہم عموماً صبح 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں. I have never eaten Chinese food. میں نے کبھی چائنیز کھانا نہیں کھایا ہے. ان فقرات میں twice, always, seldom, once, frequently, again, usually اور never adverbs of frequency ہیں. The next kind is adverbs of degree or quantity. Adverbs of degree or quantity show how much or in what degree or to what extent an action takes place. Adverbs of degree or quantity بتاتے ہیں کہ کام کتنا، کس درجے کا یا کس حد تک ہوتا ہے، ہوا یا ہوگا. Examples دیکھیے. These mangoes are almost ripe. یہ آم تقریباً پکے ہوئے ہیں. اس فقرے میں almost ایڈورب آف ڈگری اور کوانٹٹی ہے. مزید دیکھیے. I am so glad. میں بہت خوش ہوں. You are absolutely wrong. تم بالکل غلط ہو. They were partly right. وہ کسی حد تک درست تھے. She sings very well. وہ بہت اچھا گاتی ہے. I am fully prepared. میں پوری طرح تیار ہوں. These books are too expensive. یہ کتابیں بہت مہنگی ہیں. She is rather clever. وہ خاصی چالاک ہے. ان فقرات میں so, absolutely, partly, very, fully, to اور rather adverbs of degree or quantity ہیں کیونکہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کام کتنا، کس درجے کا یا کس حد تک ہوتا ہے یا ہوا. Now we come to adverbs of probability. Adverbs of probability show how sure we are about something or how sure we are about taking place of an action. Adverbs of probability بتاتے ہیں کہ ہم کسی بات کے بارے میں یا کسی کام کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق کس قدر پر یقین ہیں. Examples دیکھیے. He probably knows your address. وہ غالباً آپ کا پتہ جانتا ہے. اس فقرے میں probably adverb of probability ہے. اسی طرح they have definitely gone out. وہ یقیناً باہر جا چکے ہیں. She can obviously do this job. وہ بظاہر یہ کام کر سکتی ہے. I shall certainly help him. میں یقیناً اس کی مدد کروں گا. ان فقرات میں definitely, obviously اور certainly adverbs of probability ہیں. The last kind is adverbs of interrogation.
Adverbs of interrogation are used to ask questions. Where, why, when اور how adverbs of interrogation کہلاتے ہیں اور یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثالیں دیکھیے. Where did you go yesterday? آپ کل کہاں گئے تھے؟ Why are you so sad? آپ کیوں اتنے اداس ہیں؟ When does he open his shop? وہ اپنی دکان کب کھولتا ہے؟ How will she solve this problem? وہ یہ مسئلہ کیسے حل کرے گی؟ ان فقرات میں where ایڈورب آف پلیس کے طور پر، why ایڈورب آف ریزن کے طور پر، when ایڈورب آف ٹائم کے طور پر اور how ایڈورب آف مینر کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. Some adverbs can be used for more than one class. بعض ایڈوربس ایک سے زیادہ کلاس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے she sings delightfully، وہ چہک کر گاتی ہے. اس فقرے میں delightfully ایڈورب آف مینر ہے کیونکہ یہ فقرے کے ورب sings کی وضاحت کر رہا ہے، جبکہ the weather is delightfully cold، موسم خوشگوار طور پر سرد ہے. اس فقرے میں delightfully ایڈورب آف ڈگری ہے. اسی طرح do not go far، دور مت جاؤ. اس فقرے میں far ایڈورب آف پلیس ہے اور یہ فقرے کے ورب go کی وضاحت کر رہا ہے، جبکہ he is far better now، وہ اب بہت بہتر ہے. اس فقرے میں far ایڈورب آف ڈگری ہے اور یہ better جو کہ ایڈجیکٹو ہے کی وضاحت کر رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ ایڈوربس اکٹھے آ جائیں تو ان کی ترتیب کیا ہوگی. ایڈورب آف مینر، adverb of place and adverb of time in one sentence are usually placed in the following sequence: manner, place, time. اگر کسی سینٹنس میں adverb of manner, adverb of place اور adverb of time اکٹھے آئیں تو سب سے پہلے عموماً adverb of manner، پھر adverb of place اور پھر adverb of time آتا ہے. Examples دیکھیے. He played well yesterday، وہ کل اچھا کھیلا. اس فقرے میں well ایڈورب آف مینر ہے اور yesterday ایڈورب آف ٹائم ہے. The students are sitting quietly in their classes. طلبہ اپنی کلاسز میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس فقرے میں quietly ایڈورب آف مینر ہے اور in their classes ایڈورب آف پلیس ہے. یہ بھی نوٹ کریں کہ اس فقرے میں ایڈورب آف پلیس ایک فریز یعنی الفاظ کے مجموعے کی شکل میں ہے. I am living here now، اب میں یہاں رہ رہا ہوں. اس فقرے میں here ایڈورب آف پلیس ہے اور now ایڈورب آف ٹائم ہے. جواد sang beautifully at the concert on Sunday. جواد نے اتوار کو موسیقی کے پروگرام میں خوبصورتی سے گایا. اس فقرے میں beautifully ایڈورب آف مینر ہے، at the concert ایڈورب آف پلیس ہے اور on Sunday ایڈورب آف ٹائم ہے. It rained heavily in Lahore last night. گزشتہ رات لاہور میں شدید بارش ہوئی. اس فقرے میں heavily ایڈورب آف مینر ہے، in لاہور ایڈورب آف پلیس ہے جبکہ last night ایڈورب آف ٹائم ہے. عزیز طلبہ، ایڈوربس کی ترتیب کے حوالے سے ایسے سینٹنسز بھی ہو سکتے ہیں جن میں سب سے پہلے ایڈورب آف مینر، پھر ایڈورب آف پلیس اور پھر ایڈورب آف ٹائم کا اصول اپلائی نہ ہو. مثلاً ان فقرات پر غور کریں. The students are sitting there quietly. طلبہ وہاں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. He went outside quickly. وہ تیزی سے باہر گیا. غور کریں کہ ان فقرات میں جملے کی کنسٹرکشن، ساخت کو بہتر رکھنے کے لیے ایڈورب آف پلیس پہلے اور ایڈورب آف مینر بعد میں ہیں. اگر آپ ان فقرات میں ایڈورب آف مینر کو پہلے لکھیں، جیسے The students are sitting quietly there. He went quickly outside. گرامر کی روح سے تو یہ فقرات درست ہیں لیکن بولنے میں روانی کم ہونے سے زیادہ بہتر نہیں لگتے. Now we discuss formation of adverbs. Most adverbs of manner are formed by adding ly to adjectives. زیادہ تر adverbs of manner adjectives کے بعد ly لگا کر بنتے ہیں. Examples دیکھیے. slow آہستہ، slowly آہستگی سے، nice عمدہ، nicely عمدگی سے، brave بہادر، bravely بہادری سے، honest ایماندار، honestly ایمانداری سے، careful محتاط، carefully احتیاط سے، extreme انتہائی، extremely انتہائی طور پر، beautiful خوبصورت، beautifully خوبصورتی سے، merciless بے رحم، mercilessly بے رحمی سے، fierce خون خار، fiercely خون خاری سے. اگر کسی ایڈجیکٹو کے آخر پر ای ہو اور اس سے پہلے ایل ہو تو ایڈورب بنانے کے لیے
ای کو وائی میں بدل دیتے ہیں، جیسے سینسیبل معقول، ہوش مند، سینسبلی معقولیت سے، ہوش مندی سے، ہمبل عاجز، ہمبلی عاجزی سے۔ اگر کسی ایڈجیکٹو کے آخر پر وائی ہو اور اس سے پہلے کوئی کانسوننٹ ہو تو ایل وائی کا اضافہ کرتے ہوئے وائی کو آئی میں بدل دیتے ہیں، جیسے لیزی کاہل، لیزیلی کاہلی سے، ہیپی خوش، ہیپیلی خوشی سے، لکی خوش قسمت، لکیلی خوش قسمتی سے، اینگری ناراض، اینگریلی ناراضگی سے۔ Remember that all words ending in ly are not adverbs. Some adjectives also end in ly. یاد رکھیں کہ ly پر ختم ہونے والے تمام الفاظ ایڈوربس نہیں ہوتے۔ کچھ ایڈجیکٹوز بھی ly پر ختم ہوتے ہیں، جیسے فرینڈلی دوستانہ، بردرلی برادرانہ، لولی پیارا، لونلی تنہا، سلی احمق، اگلی بدصورت، مائزرلی کنجوس، کاورڈلی بزدل، ٹائملی بر وقت، ڈیڈلی مہلک۔ We can use the words way or manner to describe an action with these adjectives. ان ایڈجیکٹوز کو ایڈوربس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ہمیں ان ایڈجیکٹوز کے ساتھ way یا manner کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ For example, she welcomed us in a lovely manner. اس نے ہمیں دلکش انداز میں خوش آمدید کہا۔ Their soldiers fought in a cowardly way. ان کے سپاہی بزدلی سے لڑے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایل وائی پر ختم ہونے والے الفاظ ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی ایڈجیکٹو بھی ہیں اور ایڈورب بھی۔ کسی بھی فقرے میں ان کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ فقرے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ I prefer to work on daily wages. میں روزانہ اجرت پر کام کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ I go to college daily. میں روزانہ کالج جاتا ہوں۔ This is a weekly magazine. یہ ایک ہفتہ وار میگزین ہے۔ I purchase food items weekly. میں کھانے پینے کی اشیاء ہر ہفتے خریدتا ہوں۔ What is your monthly income? آپ کی ماہانہ آمدن کیا ہے؟ He goes there monthly. وہ ہر ماہ وہاں جاتا ہے۔ Now we discuss degrees of adverbs. Like adjectives, most adverbs have 3 degrees. Adjectives کی طرح زیادہ تر adverbs کی بھی 3 ڈگریاں ہوتی ہیں۔ Number 1, positive degree. A rabbit runs fast. خرگوش تیز دوڑتا ہے۔ اس فقرے میں fast ایڈورب ہے جو کہ دوڑنے کے عمل کی وضاحت کر رہا ہے اور یہ ایڈورب کی پازیٹیو ڈگری ہے۔ اسی طرح نازیہ writes clearly. نازیہ صفائی سے لکھتی ہے۔ اس فقرے میں clearly ایڈورب کی پازیٹیو ڈگری ہے۔ روبی ویلکمز us warmly. روبی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اس فقرے میں warmly ایڈورب کی پازیٹیو ڈگری ہے۔ عادل learns things quickly. عادل تیزی سے چیزیں سیکھتا ہے۔ اس فقرے میں quickly ایڈورب کی پازیٹیو ڈگری ہے۔ Number 2, comparative degree. A deer runs faster than a rabbit. ہرن خرگوش سے تیز دوڑتا ہے۔ اس فقرے میں faster ایڈورب کی comparative ڈگری ہے۔ عظمیٰ writes more clearly than نازیہ. عظمیٰ نازیہ سے زیادہ صفائی سے لکھتی ہے۔ Ruby welcomes us more warmly than عروج. روبی عروج سے زیادہ گرم جوشی سے ہمارا استقبال کرتی ہے۔ عادل learns things less quickly than his brother. عادل اپنے بھائی سے کم تیزی سے چیزیں سیکھتا ہے۔ ان فقرات میں more clearly، more warmly اور less quickly ایڈورب کی comparative ڈگریز ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایڈجیکٹو کی comparative ڈگری کی طرح ایڈورب کی comparative ڈگری کے بعد بھی عموماً than لگتا ہے۔ Number 3, superlative degree. A cheetah runs fastest of all. چیتا سب سے تیز دوڑتا ہے۔ اس فقرے میں fastest ایڈورب کی superlative ڈگری ہے۔ اسی طرح طاہرہ writes most clearly of all. طاہرہ سب سے زیادہ صفائی سے لکھتی ہے۔ Of all the relatives, Ruby welcomes us most warmly. تمام رشتہ داروں میں روبی سب سے زیادہ گرم جوشی سے ہمارا استقبال کرتی ہے۔ عادل learns things least quickly of all. عادل سب سے کم تیزی سے چیزیں سیکھتا ہے۔ ان فقرات میں most clearly، most warmly اور least quickly ایڈورب کی superlative ڈگریز ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایڈجیکٹو کے ٹاپک میں آپ نے سیکھا
کہ ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دا لگاتے ہیں، جیسے شاہد از دا وائزسٹ پرسن ان ہز فیملی، بٹ وی ڈو ناٹ یوز دا بفور دا سپرلیٹو ڈگری آف این ایڈورب۔ یاد رکھیں کہ ایڈورب کی سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دا نہیں لگاتے۔ Now we discuss formation of degrees of adverbs. The comparative and the superlative degrees of adverbs are formed in the same way as the comparative and the superlative degrees of adjectives are formed. Adverbs کی comparative اور superlative degrees اسی طریقہ کار کے مطابق بنائی جاتی ہیں جس طرح adjectives کی comparative اور superlative degrees بناتے ہیں۔ Examples دیکھیے، hard, harder, hardest, near, nearer, nearest, soon, sooner, soonest, high, higher, highest, long, longer, longest, late, later, latest, early, earlier, earliest, heavily, شدت سے، more heavily, most heavily, rapidly, تیزی سے، more rapidly, most rapidly, forcefully, قوت سے، more forcefully, most forcefully, gracefully, شان سے، more gracefully, most gracefully, beautifully, خوبصورتی سے، more beautifully, most beautifully۔ عزیز طلبہ، ایڈجیکٹو کی طرح جس ایڈورب کے ساتھ ای آر اور ای ایس ٹی لگا کر کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگریز بن سکتی ہوں، جیسے فاسٹ سے فاسٹر اور فاسٹسٹ، تو پھر ڈگریز بنانے کے لیے مور اور موسٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ لائک ایڈجیکٹوز دیر آر سرٹن irregular adverbs۔ ایڈجیکٹوز کی طرح کچھ ایڈوربس ایسے بھی ہیں جن کی ڈگریز بنانے کا کوئی باقاعدہ طریقہ کار نہیں، جیسے لٹل کم، تھوڑا، لیس لیسٹ، فار دور، پرے، فاردر فاردیسٹ، فار مزید، فردر فردیسٹ، مچ زیادہ، مور موسٹ، ویل اچھا، بیٹر بیسٹ، بیڈلی بری طرح سے، ورس ورسٹ۔ Now we discuss place of an adverb. Dear students، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایڈورب کسی جملے میں کس کس جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ If an adverb modifies an intransitive verb, it is placed after the verb. اگر کوئی ایڈورب کسی intransitive verb کی وضاحت کرے تو ایڈورب کو intransitive verb کے بعد لگاتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، She wept bitterly، وہ زار و قطار روئی۔ It is raining heavily، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ ان فقرات میں استعمال ہونے والے وربز ویپ اور رین چونکہ انٹرانسٹیو وربز ہیں، اس لیے ان وربز کی وضاحت کرنے والے ایڈوربز بٹرلی اور ہیویلی ان کے بعد لگائے گئے ہیں۔ If an adverb modifies a transitive verb, it is placed before the verb or after the object of the verb. An adverb never comes between the verb and its object. اگر کوئی ایڈورب کسی ٹرانسٹیو ورب کی وضاحت کرے تو اس سے پہلے لگایا جاتا ہے یا ورب کے آبجیکٹ کے بعد لگایا جاتا ہے۔ چونکہ ٹرانسٹیو ورب کے فوراً بعد اس کا آبجیکٹ لگایا جاتا ہے، اس لیے کوئی ایڈورب ٹرانسٹیو ورب اور اس کے آبجیکٹ کے درمیان نہیں آ سکتا۔ مثالیں دیکھیے، He happily received me اور He received me happily، اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ He fluently speaks English اور He speaks English fluently، وہ روانی سے انگریزی بولتا ہے۔ عزیز طلبہ، ورب کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا کہ انگلش از دا لینگویج آف ایکسیپشنز۔ کم ہی اصول ایسے ہیں جو 100% اپلائی ہوں۔ مثلاً اس فقرے پر غور کریں، She speaks English well، وہ اچھی طرح سے انگلش بولتی ہے۔ اس فقرے میں well ایک ایڈورب ہے اور speak ایک ٹرانسٹیو ورب ہے۔ اگر اس فقرے میں well کو she کے بعد لکھا جائے جیسے She well speaks English تو یہ فقرہ درست نہیں، لہٰذا یاد رکھیں کہ well ایسا ایڈورب ہے جو فقرے کے آخر پر ہی آتا ہے۔ If an adverb modifies the whole sentence, it is usually placed in the beginning of the sentence. اگر کوئی ایڈورب پورے فقرے کی وضاحت کرے تو اسے فقرے کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، Fortunately we were saved، خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ Kindly wait for me, I am busy، برائے مہربانی میرا انتظار کیجیے، میں مصروف ہوں۔ Hopefully my friends will be waiting for me at lunch، امید ہے کہ میرے دوست کھانے پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان فقرات میں fortunately, kindly اور hopefully ایڈوربس ہیں۔ An adverb generally goes after the verb be۔ اگر فقرے میں verb be
کہ کوئی حالت یعنی is, am, are یا was, were میں سے کوئی ہو تو ایڈورب کو عموماً is, am, are یا was, were کے بعد لگاتے ہیں. مثالیں دیکھیے. We are usually in bed by 11:30. ہم عموماً 11:30 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں. He is probably at home now. وہ غالباً اب گھر میں ہوگا. They are still busy. وہ ابھی بھی مصروف ہیں. Ali was never absent. علی کبھی بھی غیر حاضر نہیں تھا. She is sometimes late for office. اسے بعض اوقات دفتر کے لیے دیر ہو جاتی ہے. You are often hungry. تم اکثر بھوکے ہی ہوتے ہو. Adverbs of place, for example, here, there, everywhere, are adverbs of time, for example, now, then, yet, tomorrow, next month, are usually placed after the verb or after the object. Adverbs of place یا adverbs of time فقرے کے verb کے بعد لگائے جاتے ہیں اور اگر فقرے میں object بھی موجود ہو تو اس کے بعد لگائے جاتے ہیں. Examples دیکھیے. I have searched for your keys everywhere. میں نے تمہاری چابیاں ہر جگہ ڈھونڈی ہیں. She will come here. وہ یہاں آئے گی. I shall go abroad next month. میں اگلے ماہ بیرون ملک جاؤں گا. The baby is crying now. بچہ اس وقت رو رہا ہے. He has not arrived yet. وہ ابھی نہیں آیا ہے. Adverbs of frequency are mostly placed between the subject and the verb. Present simple tense اور past simple tense کے فقرات میں جب کوئی verb کام کے ساتھ ساتھ زمانے کا تعین بھی کرے یعنی فقرے میں کوئی helping verb موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں adverbs of frequency زیادہ تر subject اور verb کے درمیان لگائے جاتے ہیں. چونکہ یہ درمیان میں لگائے جاتے ہیں اس لیے انہیں mid position adverbs بھی کہتے ہیں. Examples دیکھیے. ضیاء usually plays tennis. ضیاء عموماً ٹینس کھیلتا ہے. He never eats sweets. وہ کبھی بھی مٹھائی نہیں کھاتا. زاہد sometimes lent me his car. زاہد بعض اوقات مجھے اپنی کار عاریتاً دے دیتا تھا. We often played cricket. ہم اکثر کرکٹ کھیلتے تھے. ان فقرات میں usually, never, sometimes اور often adverbs of frequency ہیں. Adverbs of frequency are always placed between the helping verb and the main verb. اگر کسی فقرے میں helping verb اور main verb دونوں موجود ہوں تو ایسی صورت میں adverbs of frequency ہمیشہ helping verb اور main verb کے درمیان لگائے جاتے ہیں. Examples دیکھیے. He will again go abroad. وہ دوبارہ بیرون ملک جائے گا. We have always helped him. ہم نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے. I can never forget her. میں اسے کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. غور کریں کہ ان فقرات میں again, always اور never adverbs of frequency ہیں. یہ helping verb اور main verb کے درمیان لگائے گئے ہیں. Adverbs of frequency definite are placed either in the beginning or at the end of a sentence. جو adverbs of frequency کسی واضح وقت کو ظاہر کریں فقرے کے شروع یا آخر پر لگائے جاتے ہیں. Examples دیکھیے. We go to Murray in summer vacation every year. اور every year we go to Murray in summer vacation. ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مری جاتے ہیں. I shall see you next Monday. اور next Monday I shall see you. ہم اگلے پیر کو آپ سے ملیں گے. Adverbs of frequency times are placed at the end of a sentence. جو adverbs of frequency یہ بتائیں کہ کوئی کام کتنی بار ہوا ہے فقرات کے آخر پر لگائے جاتے ہیں. Examples دیکھیے. I have eaten rice twice. میں 2 مرتبہ چاول کھا چکا ہوں. Have you taken tea thrice? کیا آپ 3 مرتبہ چائے پی چکے ہیں؟ ان فقرات میں twice اور thrice adverbs ہیں. ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام کتنی مرتبہ ہوا ہے. When we have helping verb in compound form, for example, has been, adverb is placed after the first helping verb. اگر کوئی helping verb 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو تو adverb کو پہلے لفظ کے بعد لگاتے ہیں. Examples دیکھیے. He has always been harming us. وہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچاتا رہا ہے. اس فقرے کا helping verb 2 الفاظ has اور been پر مشتمل ہے. لہذا always جو کہ adverb ہے پہلے لفظ has کے بعد لگایا گیا ہے. مزید دیکھیے. You have often been befooling her. تم اکثر اسے بے وقوف بناتے رہے ہو. If an adverb modifies an adjective, it is placed before it. اگر کوئی adverb کسی adjective کی وضاحت کرے تو اسے adjective سے پہلے لگایا جاتا ہے. Examples دیکھیے. He is a very good boy. وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے. This shirt is quite fit on me. یہ قمیص میرے جسم کے عین مطابق ہے.
ان فقرات میں ویری اور کوائٹ ایڈوربس ہیں جو اپنے بعد والے ایڈجیکٹیوز گڈ اور فٹ کی وضاحت کر رہے ہیں. Remember, the adverb enough is always placed after the word which it modifies. یاد رکھیے کہ ایڈورب enough ہمیشہ اس لفظ کے بعد استعمال ہوتا ہے جس کی یہ وضاحت کرتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. Is this table big enough? کیا یہ میز کافی بڑا ہے؟ He is wise enough to tackle the situation. وہ اتنا سمجھدار ہے کہ صورتحال کو سنبھال سکتا ہے. غور کریں کہ ان فقرات میں بگ اور وائز ایڈجیکٹیوز ہیں اور انف جو کہ ان فقرات میں بطور ایڈورب استعمال ہو رہا ہے ایڈجیکٹیوز کے بعد آ رہا ہے. If an adverb modifies another adverb, it is placed before it. اگر کوئی ایڈورب کسی دوسرے ایڈورب کی وضاحت کرے تو اس سے پہلے لگایا جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. He drives his car very carefully. وہ اپنی گاڑی بہت احتیاط سے چلاتا ہے. اس فقرے میں ویری دوسرے ایڈورب carefully کی وضاحت کر رہا ہے. He played quite well. وہ بہت اچھا کھیلا. اس فقرے میں quite دوسرے ایڈورب well کی وضاحت کر رہا ہے. When we have verb plus preposition plus object, the adverb can be used either before the preposition or after the object. اگر کسی فقرے میں verb کے بعد کوئی preposition آئے اور اس کے بعد object ہو تو اس صورت میں adverb کو یا تو preposition سے پہلے لگاتے ہیں یا آبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. She looked at me. اس نے میری طرف دیکھا. اب اگر ہم اس فقرے میں ایڈورب angrily ایڈ کرنا چاہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ angrily کو preposition at سے پہلے لکھا جائے جیسے She looked angrily at me. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایڈورب angrily کو فقرے کے آبجیکٹ me کے فوراً بعد لکھا جائے جیسے She looked at me angrily. اس نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا. مزید دیکھیے. They laughed loudly at my jokes. اور They laughed at my jokes loudly. وہ میرے لطیفوں پر بلند آواز میں ہنسے. Dear students and learners, اب ہم ایڈجیکٹیو، ورب اور ایڈورب کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. ورب کے ٹاپک میں آپ نے پڑھا کہ بعض وربز ایکشن وربز ہوتے ہیں جیسے پلے، رائٹ، رن، واش، اور بعض وربز اسٹیٹو وربز ہوتے ہیں جیسے لائک، سیم، کنسسٹ، ریزمبل. ایکشن وربز کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کسی ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اسٹیٹو ورب کسی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ کسی ایکٹیویٹی کو ظاہر نہیں کرتے. عزیز طلبہ، یاد رکھیں کہ جب کسی فقرے میں کوئی ایکشن ورب آئے تو اسے ماڈیفائی کرنے یعنی اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایڈورب استعمال ہوتا ہے جیسے The old man walks slowly. لیکن کسی اسٹیٹو ورب کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ایڈورب نہیں بلکہ ایڈجیکٹیو استعمال ہوتا ہے. چند ایگزامپلس دیکھیے. پہلے فقرے میں ایک ایکشن ورب استعمال ہوا ہے اس لیے اس فقرے میں ایڈورب یعنی sweetly استعمال ہوگا، جبکہ دوسرے فقرے میں smell ایک اسٹیٹو ورب ہے لہذا اس فقرے میں ایڈورب نہیں بلکہ ایڈجیکٹیو sweet استعمال ہوگا. مزید دیکھیے. پہلے فقرے میں ٹیسٹ ایک اسٹیٹو ورب ہے لہذا اس فقرے میں ایڈجیکٹیو bitter استعمال ہوگا. دوسرے فقرے میں ویپ ایک ایکشن ورب ہے لہذا bitterly استعمال ہوگا جو کہ ایڈورب ہے. آگے دیکھیے. پہلے فقرے میں لک ایک اسٹیٹو ورب ہے لہذا اس فقرے میں اینگری استعمال ہوگا، جبکہ دوسرے فقرے میں لک ایک ایکشن ورب کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے لہذا اینگریلی استعمال ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں کہ لک اسٹیٹو ورب اور ایکشن ورب دونوں حیثیت سے استعمال ہو سکتا ہے. اگر لک کسی فقرے میں حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے تو اس صورت میں وہ اسٹیٹو ورب ہے، اور اگر لک کسی فقرے میں کسی ایکٹیویٹی یعنی عمل کو ظاہر کرے تو اس صورت میں وہ ایکشن ورب کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے. ایک اور مثال دیکھیے. پہلے فقرے میں فیل اسٹیٹو ورب ہے لہٰذا ہنگری استعمال ہوگا جو کہ ایڈجیکٹیو ہے، جبکہ دوسرے فقرے میں ایٹ ایکشن ورب ہے لہٰذا ہنگریلی استعمال ہوگا جو کہ ایڈورب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ لرنرس، اس لیکچر میں ہم نے ایڈورب، اس کی کائنڈس، ڈگریز اور ارینجمنٹ کے ساتھ ساتھ سینٹینسز میں ایڈورب کی پوزیشن کے متعلق تفصیل سے ڈسکس کیا. اب آپ پریکٹس کے لیے ٹرسٹ انگلش گرامر میں ایڈورب کے حوالے سے دی گئی ایکسرسائزز خود کیجئے. رہنمائی کے لیے کتاب کے آخر پر جوابات بھی دیے گئے ہیں.
نیکسٹ لیکچر میں ہم پریپوزیشن کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے.